السلام علیکم. پروگرام کوسچن آر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ نواز. ناظرین، ایک بار پھر سے سیاسی بازار گرم ہے. پچھلے چند دنوں سے بلدیاتی نظام، صوبائی حکومتوں کی کارکردگی، احتساب کے مطالبات، سانحات کو بنیاد بنا کر صوبائی خود مختاری، وفاقی کردار اور شہری انتظامیہ کی ذمہ داریوں پر سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. دوسری جانب احتجاجی سیاست، ممکنہ سیاسی عدم استحکام اور خیبر پختونخوا صوبائی حکومت کے مستقبل سے متعلق بیانات آنے والے دنوں میں اہم سیاسی فیصلوں اور محاذ رائی کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اہم پوائنٹ ہیں، کچھ خبریں ہمارے پاس وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کی وضاحت. نئے صوبے بنانے پر کوئی آئینی یا سیاسی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. 18ویں آئینی ترمیم میں سب سے بڑا اور بنیادی نعرہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی تھا، تاہم اس پر عمل درآمد تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے. اگر آئینی ترمیم کے ذریعے بلدیاتی اختیارات نہ دیے گئے تو نئے صوبے کی تحریک شروع ہوگی. وہ وقت آ رہا ہے جب وزیر اعلیٰ سندھ کا احتساب کیا جائے گا. ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. سول وار ہو سکتی ہے مگر کراچی وفاق کو نہیں دیں گے. سانحہ گل پلازہ پر ایم کیو ایم اور نون لیگ مہم چلا رہی ہے. رہنما پیپلز پارٹی شہلا رضا کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. سانحہ گل پلازہ مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے جس کی ذمہ داری میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ پر عائد ہوتی ہے. 18 سال سے صوبے پر حکمرانی کرنے والی پیپلز پارٹی کی یہ کارکردگی ہے. مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا جمعرات کو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان. خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا ناممکن ہے، اس لیے مجھے نااہل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے کہا گیا ہے. احتجاج کی کال سن کر لوگ تھک چکے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت عوام کی خدمت پر توجہ مرکوز کریں. آئندہ الیکشن احتجاج کی کال پر نہیں، عوامی خدمت پر لڑا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. ان تمام تر پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہوں گے. آمنہ شیخ ہوں گی، رہنما نون لیگ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پروگرام میں، جبکہ عالمگیر خان رہنما پی ٹی آئی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں گے، اور نواب تیمور تالپور رہنما پیپلز پارٹی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان تمام تر پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے ناظرین ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور عالمگیر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، تھوڑا وقت سے پیچھے چلے جاتے ہیں، 2020 کی بات کر لیتے ہیں سر. اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے، جن کو بانی پی ٹی آئی ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے چین سے سر امپورٹ کروائی تھی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تقریباً 50 کے قریب، جو کہ اس وقت فعال تھیں. اور اب جو سانحہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے گل پلازہ کا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اور ورک کیا جاتا آپ کی حکومت کے حوالے سے، اور مزید گاڑیاں جو ہیں وہ منگوائی جاتی یا اس حوالے سے کچھ کیا جاتا، تو آج اس بڑے سانحے سے بچا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کے ایم سی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. کے ایم سی شہری بلدیاتی حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس وقت جو میئر کراچی ہیں وہ سندھ حکومت سے وابستہ ہیں، اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وزیر اعظم کا شکریہ کہ اس شہر جس کو لاوارث اب سمجھا جا رہا ہے، لوگ خود فیل کر رہے ہیں کہ لاوارث ہے، وہاں سے وفاقی حکومت جو ہے وہ فائر ٹینڈرز ان کو دیتی اور فائر سنورکل ان کو دیتی، اور جس کی مدد سے وہاں پہ چاہے جتنی تاخیر سے جیسے کر کے وہاں جو مشینری پہنچی، وہ عمران خان کی دی کردہ مشین تھی جو ماضی میں دی گئی. سوال یہ بنتا ہے کہ 1.4 ارب کا بجٹ ہے کے ایم سی کے فائر ڈپارٹمنٹ کا. اس شہر میں جو 3 کروڑ کی آبادی ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 1 لاکھ کی آبادی پہ ایک فائر سٹیشن ہونا چاہیے، یعنی 300 فائر سٹیشنز اس شہر میں ہونے چاہیے تھے. صرف 28 فائر سٹیشن اس شہر میں موجود ہے. تو آپ دنیا بھر کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ 5 سے 7 منٹ ریسپونسو ٹائم ہوتا ہے. یہاں جو ہے وہ آدھا 1 گھنٹہ بعد جو ہے فائر ٹینڈرز یا مشینری پہنچتی. اور سوچیں، لمبا فکر یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر 2 جگہ آگ لگ گئی، یعنی گل پلازہ جیسے واقعہ اس شہر میں کہیں اور ایک ہی وقت میں رونما ہو گیا، تو کیا کرے گی یہاں کی مشینری؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک ایکوپٹ نہیں کیا اپنے اداروں کو، اپنے اداروں میں کرپشن کو ختم نہیں کیا، میرٹ اپنے اداروں میں لائے نہیں، اور سب سے اہم یہ
ان کے پاس موقع تھا, سال پہلے ہی کراچی میں ایک شاپنگ مال ہے وہاں آگ لگتی, اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ اس کا نوٹس لیتا, کے ایم سی کا فائر ڈپارٹمنٹ وہاں رپورٹ جمع کراتا. انہوں نے فائر آڈٹ کیا تھا 4 سڑکوں کا, 265 بلڈنگز انہوں نے ڈکلیئر کی کہ اس میں کوئی فائر سیفٹی سسٹم نہیں, کوئی ایمرجنسی ایگزٹس نہیں, کوئی الارم سسٹم نہیں, اسموک ڈیٹیکٹرز نہیں, وغیرہ وغیرہ, اور پھر کچھ بھی نہیں کیا گیا. یعنی وہ آڈٹ بھی خود پیش کیا, ان 265 کو آپ کوئی ماڈل بنا کے پیش کر دیتے, اس پر بھی کوئی کام نہیں کیا. اس شہر میں اس وقت ہزاروں بلڈنگز ایسی ہیں جو موت کا, حادثے کا سبب بن سکتی. ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایس بی سی ہے, 2020 میں سندھ لوکل گورنمنٹ کا بورڈ بنتا, وہ ایک رپورٹ پیش کرتا کہ 100 ارب سے اوپر کی کرپشن میں یہ ادارہ ملوث ہے. 250 سے زائد اس ادارے کے ملازمین ملوث ہیں جو اس شہر میں انلیگل بلڈنگز کی تعمیرات میں ملوث ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 60,000 بلڈنگز اس کراچی شہر میں انلیگل تعمیر کرائی گئی ہیں. کبھی بھی وہ بلڈنگ گر سکتی, کوئی اس میں فائر سیفٹی کا این او سی کے بغیر سب بلڈنگز بنائی گئیں. تیمور صاحب, آپ نے بات تو سن لی ہوگی ان کی, اور دوسرا یہ کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ بات ڈالتے ہیں جب بھی کوئی سانحہ ہو جاتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے کامران ٹیسوری صاحب نے میڈیا ٹاک کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 1-1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے تو وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے سر, کوئی جیب سے تو کوئی نہیں دے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ایک نیک عمل ہے. آف کورس جو قیمتی جانیں چلی گئیں, جو شہادتیں ہوئی, وہ تو ہم واپس نہیں کر سکتے ہیں, پر کم سے کم ایک حکومت کی طرف سے جیسچر ہے, جو ایک اچھا جیسچر ہے کہ کم سے کم جن گھروں کے افرادوں کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے لواحقین کو, ان کے وارثوں کو 1-1 کروڑ دینا چاہیے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہر چیز میں ٹیسوری صاحب نیگیٹو باتیں کیوں کر رہے ہیں, بجائے یہ کہنے کہ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ پیدل چل کے وہاں پر پہنچا ہوں, لیکن وہاں پر حکومت کا کوئی نمائندہ وہاں پر موجود نہیں تھا. سر بالکل جی, ہمارے حکومت کے نمائندے وہاں پہ بالکل موجود تھے. ہمارا کمشنر کراچی جو ہے وہاں پہ آگ لگتے ہی پہنچ گیا تھا, سارا عملہ ہمارے وہاں پہ تھا. ہمارے پیپلز پارٹی کے سینئر جو لوگ ہیں وہ خود وہاں پر موقع پہ موجود تھے, اور یہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, اس میں سارا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. بالکل وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس طرح اکوپڈ نہیں ہیں جس طرح ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بلڈنگز ہیں ان کے پاس جو سیفٹی پریکاشنز ہوتے ہیں فائر کے, وہ نہیں ہیں. وہ کراچی میں نہیں, وہ پورے پاکستان میں تقریباً کہیں بھی نہیں ہیں. آپ نے شاید دیکھا بھی, آڈٹ رپورٹ ایک بنی تھی راولپنڈی کی جس میں 169 بلڈنگز تھی, جس میں صرف ایک بلڈنگ تھی جو کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کے اندر پورے وہ موجود تھے جو پروٹوکول ہوتے ہیں, اور کہیں پر بھی نہیں ہے. تو یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ہم نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور ہم نے سختی کی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے سب کو دے دی ہیں وارننگز, اور جو کرنا ہوتا ہے وہ سارے پروسیس ہمیں پورے کرنے پڑیں گے, اور جہاں پہ وہ نہیں ہوئے ہم وہ بلڈنگز کو بند کریں گے. وی ہیو آلریڈی میڈ اپ پلان تاکہ ہم پورے سندھ کی, صرف کراچی کی نہیں, پورے سندھ صوبے کی ساری بلڈنگز کو سر 1 ہفتہ گزر گیا, کتنا ورک کر لیا گیا, عوام یہ جاننا چاہتے ہیں. سر جی پھر سے ریپیٹ کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہی ہوں سر, 1 ہفتہ گزر گیا سانے کو, اس پر کتنا ورک کیا گیا, عوام تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں نا. سر دیکھیں, پہلے تو ہمارا جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم نے جو ہے جتنی جانیں بچا سکتی ہیں بچائیں, اور اس کے بعد جتنی بھی باڈیز ہیں ان کو ریکور کر کے باہر لا کے ڈی این اے کا کے تھرو پتہ لگائیں کہ کون کہاں کیسے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے دن سے ہی انکوائری, ایک سینئر آفیسرز کے ساتھ, جس کو خود مراد علی شاہ صاحب لک آفٹر کر رہے ہیں اور اوپر سے دیکھ رہے ہیں, اور انکوائری پوری بن کے اس کی رپورٹ آئی ہے. ایک چیز کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ کون کیسے ہوا, آگ کیسے لگی, کتنی دیر میں پہلا فائر بریگیڈ پہنچا, کتنی دیر میں پورا عملہ وہاں پہ آیا. یہ کوئی ایک صنعت مند نے تھوڑی اکیلا کام کیا تھا, اس میں تو آپ کی پاکستان نیوی آپ کے ساتھ موجود تھی, جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے. سب ایک ادارے اکٹھا ہو کے جو ہے کرتے ہیں, ان ساری چیزوں کو بچاتے ہیں. ہمارے پاکستان ایئرپورٹ ایسوسی ایشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ انوالو تھی یہاں پہ. تو یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور سمجھ نہیں آتا کہ اس پہ بھی لوگ سیاست کھیل رہے ہیں, بجائے اس کے کہ کامران ٹیسوری صاحب جا کے کہے کہ 1 کروڑ کو بڑھاؤ, حکومت 2 کروڑ دے. وہ 1 کروڑ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے کیوں دیا. مطلب کہ اتنا بھی میرے خیال سے سیاست میں گرنا بنتا نہیں ہے. سر سیاست کون کر رہا ہے اس معاملے پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سیاست اس پہ ایم کیو ایم سیاست کر رہی ہے, اس پہ آپ کی جماعت اسلامی پوری سیاست کر رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ آ کے آگے بڑھ کے ان کی لوگوں کی مدد کریں. نون لیگ بھی کر رہی ہے شلہ رضا صاحبہ کے بقول.
जी आप भी यही बिल्कुल, समझते हैं? नून लीग की मेरे ख्याल से एक दो चीजें नून लीग ने ऐसी कई थी जो मेरे ख्याल से उनको कहनी नहीं चाहिए थी, पर उसके बाद से उन्होंने थोड़ी सीरियसनेस इसमें ली और उसके बाद हमने फिर से उनको रिपीट करते हुए कोई सियासी बात नहीं देखा। हाँ, अच्छी बात बिल्कुल हो रही है। हुकूमत का काम है सिंध हुकूमत के साथ वफाक मिलके काम करे और हमें बहुत सी चीजें करनी है। हमें बहुत सी हमारे पास इक्विपमेंट है, पर वो पुरानी आउटडेटेड इक्विपमेंट है। सिंध हुकूमत ने अभी टेंडर्स किए थे, हमने 48 नए स्नॉकल्स मंगवाए हैं, नए फायर ब्रिगेड्स मंगवाए थे, जो कि एंड ऑफ दिस मंथ या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ में हमारे पास वैसे ही पहुंचने थे जर्मनी से। तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पर यस वी हैव टू वर्क फास्टर एंड वी नीड टू हैव ऑल द सिक्योरिटी गियर, ऑल द लेटेस्ट इक्विपमेंट, ताकि खुदा ना खास्ता फिर से कहीं आग लगे तो लोगों को अपनी जानें गंवानी ना पड़े। हम समझते हैं कि जो इक्विपमेंट है वो पूरी नहीं है, और जो नई इक्विपमेंट है काफी हमने मंगवा ली है टेंडर्स के थ्रू बाहर मुल्कों से, और काफी हम और प्रोक्योर करेंगे। ठीक है, आमना साहिबा आपकी जानिब आऊँगी। हादसा तो होते रहते हैं, हमने देखा कि लाहौर में भी कल हादसा हुआ है, उस पर काबू पाया गया है और नुकसान तो हुआ है लेकिन काफ़ी हद तक उस पर जल्दी काबू पा लिया गया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। तो आपको क्या लगता है हुकूमत अब क्या इस पे वर्क कर रही है कराची में या फिर पूरे पाकिस्तान में, हम कह लें कि इस तरह के हादसा से बचने के लिए मज़ीद क्या वर्क किया जा रहा है? देखिए आयशा, पहली बात तो ये है कि किसी के साथ भी इस तरह की कोई चीज़ हो, मैं तो इसमें डिफ्रेंशिएट ना करना चाहती हूँ ना करती हूँ कि कोई अगर सिंध में कोई बच्चा मरता है, बलूचिस्तान में मरता है, KPK में मरता है, पंजाब में मरता है, वो सब हमारे पाकिस्तानी है। और किसी की भी जान को तकलीफ होती है, किसी की भी जान जाती है, उनके घर वालों पर जो गुजरती है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इस पे, जैसे इन्होंने कहा, मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पे ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल नेग्लिजेंट हो जाएं। जैसे आपने खुद मिसाल दी कि जो कल यहाँ पे लाहौर में एक होटल था जिसके अंदर फायर का इंसिडेंट हुआ, सो उसको जितना क्विक एक्शन लेके जिस तरीके से रोका गया, मैं तो बल्कि इससे एक और स्टेप जाऊंगी आगे कि शायद इससे भी हम कोशिश करेंगे कि इससे भी और तेजी से करें। तो असल बात यह कि हम सियासत ना करें, हम एक दूसरे की टांग ना खींचे, लेकिन ये समझें कि अगर एक सूबे की हुकूमत इतनी जल्दी एक्शन ले सकती है तो दूसरे सूबे की हुकूमत भी यकीनन जल्दी एक्शन ले सकती है। और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि कंपैरेटिवली इसलिए भी कि उस सूबे की हुकूमत इनके पास पिछली कई टर्म से इन्हीं के पास है, इन्हीं की पार्टी के पास है। सो ये कहना मुनासिब नहीं है। और आलमगीर साहब ने भी इस तरह की बात की, मुझे थोड़ी मज़ाक़ा खेज सी लगी कि जी जो कुछ हुआ वो इमरान खान साहब के दौर में अच्छा हुआ कराची में और बाकी सब बुरा हुआ, तो इमरान खान साहब के दौर में फिर KPK में अच्छा क्यों नहीं हो रहा? मुझे सबसे पहले ये बता दें, जहाँ आए दिन आफत गाड़ियां प्रोवाइड की गई थी, आप बता सकती हैं कि नून लीग के दौर में क्या वहां पे प्रोवाइड की गई हैं कराची में फायर टेंडर्स की गाड़ियां? देखिए अभी जो है आपके सामने पीपल्स पार्टी ने और PTI ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस बात का नोटिस लिया और वज़ीर आज़म ने कहा है कि जिस तरह की भी उनको सपोर्ट वफाक की चाहिए होगी वो डेफिनेटली वो सपोर्ट देंगे। बातों की नहीं है, बातें करना तो PTI का काम है। मेरा तो सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब ने इतने अच्छे काम करने थे तो जिस सूबे में 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे काम क्यों नहीं किए? वहाँ पे जब सैलाब आता है तो सैकड़ों लोग मर जाते हैं, जब कोई और आफत आती है तो पंजाब की रेस्क्यू टीम्स जाके वहां पे लोगों की जानें बचाती है। तो इमरान खान साहब ने अगर कोई 4 गाड़ियां दे दी तो वो किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, उनको यकीनन उसका मैंडेट मिला था, उन्होंने 4 गाड़ियां दे दी। आप इसको परफॉर्मेंस में काउंट नहीं कर सकते। बल्कि आपने एक जुमला बोला था अपने इंट्रो के अंदर, आपने कहा कि उस वक्त के वजीर आजम जिनको अब हम बानी PTI कहते हैं, तो मुझे ये जुमला रिपीट करना चाहती हूं मैं ये कहने के लिए कि क्योंकि उनकी बानी PTI के अलावा कोई पहचान नहीं है इस पाकिस्तान में, एक प्रोजेक्ट, एक काम, एक ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम इमरान खान को जान सके, सिवाय इसके कि उन्होंने PTI बनाई, PTI को एक कल्ट में कन्वर्ट किया, हमारी यूथ को वरगलाया, यूथ को खराब किया, पाकिस्तान पे हमले किए। इसके अलावा उनकी वाकई कोई पहचान नहीं है। ठीक है आलमगीर साहब, 1100 अरब रुपए, जी प्लीज। मैं थोड़ा ऐड करता चलूँ कि जिन स्नॉकल्स की बात कर रहा है, जो फायर ब्रिगेड्स की बात कर रहा है, जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से गिफ्ट था, इमरान खान ने कुछ नहीं दिया है सिंध को, तो सिंध के साथ तो दुश्मनी किया इमरान खान ने, सिंध क्या देता? ये जिनकी बात करिए उनके बारे में इनको शायद पता नहीं है, जरा मैं अपने भाई को रिक्वेस्ट करूंगा जरा सर्च कर लें थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ये एक गिफ्ट था जो चाइना की तरफ से आया था, चाइनीज गवर्नमेंट नहीं था, इसमें इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो थे ये पाकिस्तान की हुकूमत ने खरीदे नहीं थे, इमरान खान ने खरीदे नहीं थे, अगर खरीदे तो जरूर KPK में लगाता और कहीं लगाता। ये एक तोहफा था चाइनीज गवर्नमेंट का, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं उसके लिए। जी ठीक है मेरे भाई, वो KPK में भी नहीं लगाता, वो बनी गाला भिजवा देता।
आलमगीर साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर? देखें, उन फायर टेंडर पे बड़ा बड़ा स्टिकर आज भी आवेजा है और उस पर थैंक यू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लिखा हुआ है। रही बात, देखें ये असल बात ये कि आईनी जिम्मेदारी किसकी है, आईनी इदारे, आईनी कानूनी तौर पे किसका काम था ये, 18वीं तरमीम के बाद कौन से इदारे डिवॉल्व हुए और किसकी जिम्मेदारी है। यानी एक वफाकी हुकूमत अगर आईनी हदूद से बाहर जाते हुए आपको गिफ्ट कर रही है तो बजाय उसका शुक्रगुजार होने के यहाँ पे जो है वो हंसी मजाक किया जा रहा है और उस पर उल्टा जो है वो तनकीद की जा रही है। असल चीज़ ये देखें, बार रहा कहना, ये इन्होंने बड़ा आसान कर दिया है। आप सवाल करें, आगे से कहते हैं ये आलमगीर साहब, एक मिनट आपकी लीगल करेक्शन कर दूं। मुझे सिर्फ इतना मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने जो कहा कि आईनी हदूद से बाहर जाके कोई किसी सूबे के ऊपर एहसान कर रही है, तो ऐसा नहीं होता। जितनी भी इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस होती हैं, इंटरनेशनल फंडिंग होती है, वो वफाक के थ्रू होती है। और वफाक से क्योंकि ये ऐसे मुआहदे साइन किए जाते हैं, वफाक को कहा जाता है कि जी हम बलूचिस्तान के लिए करना चाहते हैं, सिंध के लिए करना चाहते हैं, पंजाब के लिए करना चाहते हैं। मोहतरमा मीडिएटर काम कर रहा है, ये एहसान नहीं किया और शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है। वैसे भी अगर कोई वजीर आजम ये समझे कि किसी सूबे को मैंने कोई चीज दे के उनके ऊपर एहसान किया है, और ये भी शर्म की बात है। वजीर आजम इमरान खान ने कोई क्लेम किया है? मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, एक चीज ये, हाँ, क्या इमरान खान ने कोई एहसान जताया, कोई क्लेम किया इस तरीके का? क्या बात कर रहे हैं और आप एंकर होते हुए इस तरह की तोहमत लगा रही? नंबर 1। नंबर 2, मैं जता नहीं रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। उस वक्त के मेयर कराची ने वफाक को लेटर लिखा था कि उनको इस तरह की इक्विपमेंट की जरूरत है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इक्विप करना। उसके नतीजे में ये सब हुआ। फैक्ट्स चेक कर ले, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बड़ा आसान कर दिया इन्होंने, कोई सवाल करता आगे से कहते सियासत की जा रही। यानी इस वक्त 40-50 चैनल प्राइम टाइम में इनसे सवाल कर रहे तो वो सब सियासत कर रहे। भाई आप जवाब में ये कहें कि ये सच कहा जा रहा है या झूठ कहा जा रहा, ये फैक्चुअल है या नहीं है। या इन्होंने जवाब ये देना होता हर सवाल पे कि ये सियासत की जा रही। तो फिर तो जो यानी इस वक्त शहरी गटर में गिर के मर रहे हैं, डंपर के आगे कुचले जा रहे हैं, आग लग रही है बिल्डिंग्स में। देखिए 2 पहलू हैं इस वक्त। एक तो फायर सेफ्टी सिस्टम किसी बिल्डिंग में मौजूद नहीं, एक पहलू ये है, यानी कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं पहले से। नंबर 1, इनके इदारे क्या कर रहे हैं? एसबीसीए कैसे बिल्डिंग अप्रूवल दे रहा, फायर डिपार्टमेंट कैसे एनओसी दे रहा। नंबर 2 पहलू ये है कि इनके इदारे जिन्होंने रिस्पांस देना था, जिन्होंने रेस्क्यू करना था, वो वहां आग पर कितनी देर में पहुंचते, कितनी देर में काबू करते, कितने लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब होते। दूसरा पहलू ये, इन सब चीजों का आज ऑडिट अवाम में इस वक्त गम गुस्सा इन्हीं चीजों पर है कि आपकी हुकूमत कोई 20 साल से यहां पर है, इतने टाइम में आप इदारों को इक्विप नहीं कर सके, इतने टाइम में आपके पास तमाम तरफ वसाइल इख्तियारात होने के बावजूद आप इक्विप नहीं कर सके। ये वो सूबा है जहां 2023-24 की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, वो कहते कि 800 अरब 850 अरब की इर्रेगुलरिटीज है इस सूबे में। यानी ये करप्शन के बाइस ये सब इदारों की कैपेसिटी खत्म हो गई है, इनमें जान ही नहीं रही है इन इदारों में कि ये डिलीवर कर सके, काम कर सके। आप न्यूयॉर्क के मेयर को लाके बिठा दें इन इदारों में, इन इदारों के ऊपर, वो डिलीवर नहीं कर सकता। इतने करप्ट और जंग आलूद सिस्टम कर दिया है इन्होंने। पूरे सिंध के जितने इदारे, सबका यही हाल है। और इसीलिए ये महरूमियां फिर जन्म लेती कराची वालों में कि आखिर हमारा कसूर क्या है कि हम जिसको वोट देते हैं वो आते नहीं, इंतजामी अमूर पे, वसाइल के ऊपर वो लोग आते नहीं, और फिर आखिर में हम सफर करते हैं। ठीक है तैमूर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। जैसे ये बात कर रहे थे गटर के ढक्कन हो गए, चाहे सीवरेज का मसला हो गया, सर ये तो लोकल बॉडीज का काम है ना, तो सर उनको पूरी तरह से इख्तियारात क्यों नहीं दिए जाते? बात ऐड कीजिएगा कि आलमगीर साहब ये भी बताएं कि कोहिस्तान स्कैंडल और केपीके की जो करप्शन की दास्तानें, पहले उनके बारे में भी साथ बताएं ना। मैं तो दोनों की सुनना चाहती हूं, फिर बात करते हैं। अभी मैं तैमूर साहब से पूछना चाहूंगी, लोकल बॉडीज को पूरी तरह इख्तियार क्यों नहीं दिए जाते सर? पहली बात तो मुझे हैरत हो रही है, पीटीआई बात कर रही है करप्शन पे, वो जमात जिसके
लीडर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ नहीं छोड़ा, सब बेच बू के कर दिया। जिस प्राइम मिनिस्टर की बेगम साहिबा वो पूरे पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग डीएसपीज की और एसपीज की कराती थी, वो 50 लाख दे के वो हमारी बात करे सिंध हुकूमत की। हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। शायद इनको रिफ्लेक्शन आ रही है अपने करतूतों की जो उनके पीटीआई की हुकूमत में हुए हैं। हमारे पास ऐसे कोई करतूत नहीं है। जहां तक आपने लोकल गवर्नमेंट बात की, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें टोटल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। हर तहसील का चेयरमैन है, हर यूसी का चेयरमैन है, हर म्युनिसिपल का चेयरमैन है। और दुख के साथ मैं सियासत में नहीं घुसूंगा, पर जिस इलाके में ये पेश आया था सानिया, वो भी एक म्युनिसिपल थी जो कि पीपल्स पार्टी का वहां पे नाजिम नहीं था, कोई और था। पर मैं खैर इन चीजों में नीचे नहीं जाना चाहता कैसे था क्या था। पर यस, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो अपनी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को और मजबूत करना है, हमें उस इदारे को और मजबूत करना है। और ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है सिंध हुकूमत ने। अब ये जो एक इदारा है ये सिंगल हेडेड इदारा होगा जिसमें जितनी भी चीजें हैं, एम्बुलेंसेज हैं, फायर ब्रिगेड सिस्टम है, आपका पुलिस है, वो सारी एक ही सिस्टम के अंदर काम करेगा ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई सानिया आता है तो और बेहतर मैनेजमेंट हो जाए और एक ही रूफ की तरफ से सारे अहकाम सारे हुक्म आएंगे। ठीक है, आमना साहिबा, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगी लोकल बॉडीज के हवाले से? देखिए, लोकल बॉडीज़ तो एक बहुत मैं समझती हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बेहतर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को इस बात का भी शऊर होना चाहिए कि ये हम गटर का ढक्कन लगाने की बात करते हैं और हम इस तरह की नाली जो है पक्की कराने की और सड़क पक्की कराने की बातें करते हैं, तो ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका काम एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि इस वक्त बहुत अरसे से लोकल गवर्नमेंट्स फाल नहीं है। तो इस वजह से ऐसा समझा जाता है कि शायद आपका जो एमपी है, एमएनए या सेनेटर है, उसका यही काम है कि वो गटर के ढक्कन लगाए। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल करवा दिए गए। देखिए, अभी तो वो कैंसिल तो नहीं कराए गए, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। उसके बाद हमने पंजाब के अंदर भी जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसको पास कर दिया है। और लोकल गवर्नमेंट्स जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर की वजह से, क्योंकि इतने अरसे के बाद ये चीजें हो रही हैं, तो वी वांट कि उसको जो बेहतरीन तरीका है, इस तरह ना हो कि दोबारा उसमें कोई लूप होल्स रह जाएं, बहुत सारी चीजें गलत हो जाएं, हेस्टी प्रोसीजर्स ना हो। इस वजह से उसके अंदर कुछ डिलेज एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे आ रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं बखूबी तौर पे कि लोकल गवर्नमेंट्स फाल होनी चाहिए और बेहतर फंक्शनिंग इसी वजह तभी हो सकती है। आयशा, देखें, जिस वक्त पंजाब का सूबा बना था उस वक्त 32 मिलियन आबादी थी, इस वक्त 128 मिलियन आबादी है। और पूरे मुल्क का यही हाल है ना। आप ये देखें कि जिस वक्त पाकिस्तान बना तो हमारी कितनी आबादी थी और आज हमारी कितनी आबादी है। अगर वो वाला जमाना होता तो फिर भी हम सोचते कि शायद 370 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो एक एक गली कूचे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज के दौर में मैं तो ये भी कहूंगी कि नॉट जस्ट लोकल गवर्नमेंट बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान की बेहतर फंक्शनिंग सेंट्रलाइज्ड पावर के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगी। ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों के मसाइल बहुत डिफरेंट हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अच्छी पॉलिसी लाए हैं, हम जितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आमना साहिबा, ब्रेक का कहा जा रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। आलमगीर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो ये कंफर्म कीजिएगा कि खबर ये आ रही थी कि जुमेरात को दोबारा से अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने जा रही है पीटीआई, और दूसरा पीपल्स पार्टी की जानिब से तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो थी वो नाकाम रही है पीटीआई की, लाहौर में भी और कराची में भी। देखिए कि अडियाला जेल के बाहर तो चूँकि खान साहब की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, वकला को एक्सेस नहीं इन तक, और तमाम तर जेल मैनुअल के मुताबिक जो एक कैदी के हकूक़ होते हैं वो हम समझते कि सबोताज किए जा रहे, वायलेशंस हैं और इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हैं। तो वो चाहे वो मंगल का दिन हो या जुमेरात का दिन हो तो एहतजाज ही करते हम और पुकार करते, जो हमारा आईनी राइट है। रही बात कराची के जो एक कामयाब तरीन दौरा रहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, और आपने देखा कि किस शानदार तरीके से कराची वालों ने इस्तकबाल किया, और फिर बाग़ कायद पे जो जलसा हुआ
یعنی یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا کہ عمران خان خود موجود نہیں تھے، اور یہ جو باغ قائد ہے یہ بہت بڑی جگہ ہے، ان کی موجودگی کے بغیر لوگوں نے وہاں اجتماع کیا، وہ پورا جو ہے جیم پیک ہوا، بلکہ گراؤنڈ سے باہر سڑکوں تک جو ہے لوگ موجود تھے، اور پولیس کی فسطائیت این او سی ہمیں دیا گیا، ہم نے این او سی لیا وہاں پر اجتماع کرنے کے۔ ہاں تو وہ شوق میں ہے نا، وہ بوکلاہٹ میں، مسکرائیں گے نہیں تو اور کیا۔ انہوں نے پولیس استعمال کی، انہوں نے فسطائیت کی، گرفتاریاں کی، ریڈز ماری، اس کے باوجود لوگ نکلے، اور پہلے یہ بڑے جمہوری چیمپئن بنے ہوئے تھے، ٹوپی اجرک پیش کر کے وزیر اعلیٰ کو ریسیو کیا۔ عالمگیر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے آپ سے پلیز، مجھے یہ بتائیے گا، پنجاب والوں نے بھی آپ پہ ظلم کیا، سندھ والوں نے بھی آپ پہ ظلم کیا، تو آپ کے کے پی کے میں کیوں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ نکلے؟ وہاں تو کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پلیز عالمگیر صاحب کو ذرا وہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا ان کا، پھر آپ کے محترمہ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا پلیز۔ تو یہ مسکرائیں گے تو ضرور، کیونکہ پہلے یہ جمہوری چیمپئن تھے، پھر جب ان کو پیچھے سے کال آئی، ان کو کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی ہے، ان کو روکا جائے، کیونکہ اگر ان کو کھلی چھوٹ دی تو عوام کا جمع غفیر نکل آئے گا، اسٹریٹ موومنٹ کامیاب ہوگی، اور پھر جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کا ایک مطلب آفیشل وہاں پہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ حیدرآباد سے نکلتے، وہاں رکاوٹیں کریٹ کی، ان کی پولیس نے 2 گھنٹے کا سفر 7 گھنٹے میں تبدیل کر دیا، کراچی وہ جو ہے 7 گاہ پر جو انہوں نے کیا این او سی کے باوجود، نہ ہمارا ساؤنڈ سسٹم لگ سکا، نہ کرسیاں لگ سکی، نہ اسٹیج لگ سکا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا وغیرہ، اور اس کے باوجود جلسہ کامیاب ہوا، اور سوشل میڈیا پر آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے اس کو کور کیا، فوٹیجز موجود ہیں، ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اب یہ شوق میں یہ ہنس رہے ہیں اپنا جو ان کا مذاق پارٹی والے کہتے ہیں کہ آپ انقلاب نہیں لا سکے نا، اسی لیے الزامات لگاتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو ان کا مذاق اڑا، اب وہ اسی پہ ہنس رہے ہیں، اور یہ ہنستے رہیں گے، اور ہنسنا ان کا مقدر ہے، یہ تذلیل ان کا مقدر ہے، کیونکہ یہ الحمدللہ آپ کا تو رونا مقدر ہے۔ جی آمنہ آپ ایڈ کیجئے گا، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہنسنا ان کا مقدر ہے، الحمدللہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کا ہر شخص اور ہر پارٹی ہنستی رہے، ان کا مقدر رونا ہے۔ جو لوگوں کو کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، اب ان کی کیسے چیخیں نکل رہی ہیں وہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، تو خدارہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، آپ کے لیڈر کی پہلے کی ہوئی باتیں بھی آپ کے آگے آ رہی ہیں، اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس سے لیسن نہیں سیکھا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ الزام یہ ہے کہ سندھ والے جو ہیں انہوں نے بھی ہم پہ ظلم کیا، پنجاب والوں نے بھی ہم پہ ظلم کیا، تو کے پی کے میں کیوں نہیں لاکھوں کروڑ لوگ سڑک پہ نکل رہے؟ کے پی کے بارڈر پہ آ کے احتجاج کر لیں، 1 لاکھ لوگ تو نکالے، ہم مانیں گے کہ جی آپ کی کوئی سٹریٹ موومنٹ کامیاب ہوئی ہے، کوئی سٹریٹ موومنٹ ہے ہی نہیں، صرف فساد ہے، صرف شور و غل ہے، صرف جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی ایک سازش ناکام ہوتی ہے تو دوسری سازش کرتے ہیں، کبھی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، کبھی پاکستان کی سڑکوں کے اوپر درخت جلائے، ٹائر جلائے، جب وہ ناکام ہوا سوشل میڈیا اٹیکس کیے، انہوں نے اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور آج ان کو یہ تکلیف ہے کہ کوئی ہنستا کیوں ہے، تو آپ کو شوق تھا لوگوں کو رلانے کا، اب آپ خود رو رہے ہیں، تو پھر اس رونے کو انجوائے کریں اور خدارہ اس سے سبق سیکھ لیں۔ ٹھیک ہے عالمگیر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کی بات پر، آمنہ صاحبہ کی؟ جی ان کے نزدیک جدوجہد کرنے کو، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنا اگر رونا ہے تو وہ ان کے نزدیک ہوگا، بلا وجہ ہنسنے والے کو میں نہیں سمجھتا وہ کوئی خوشی نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ عالمگیر صاحب مجھے ذرا جمہوریت کا مطلب ضرور سمجھائیے گا، آپ اس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کا وزیر اعظم خود یہ کہہ چکا ہے کہ میں ایک پاور لیس پرائم منسٹر تھا، یا آپ اس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ پرویز مشرف صاحب کے پولنگ ایجنٹ بنے تھے ایک ڈکٹیٹر کے، وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، یا اس کی مجھے پلیز بتائیے گا جمہوریت کا مطلب کیا ہے پی ٹی آئی کے نزدیک اور عمران خان صاحب کے نزدیک؟ کیونکہ مجھے تو جمہوریت کا جیم بھی نہیں نظر آیا کبھی، نہ عمران خان میں نہ ان کی پوری پارٹی میں۔ اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد کرا دوں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی اپنے پارٹی کے اندر الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو الیکشن کمیشن نے پینلائز کیا، تو مجھے بتا دیں کہ آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، یا آپ اس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جس میں جاوید ہاشمی صاحب کو آربیٹریریلی آپ کا جو ہے آپ کا سو کال لیڈر جو ہے وہ آربیٹریریلی جو ہے وہ ان کو نکال دیتا ہے ایک سینئر رہنما کو؟ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو عجیب نہیں لگتا
کا جمہوریت کا ورڈ بھی یوز کرتے ہوئے آپ کا لیڈر کیا کیا کرتا رہا ہے. عالمگیر صاحب بولیے. آپ کے آرڈیننسز کے تھرو آپ کی حکومت چلتی رہی ہے. ذرا کراچی کا میں ان کا ذرا کلیئر کر دوں. میں اس پاکستان جی تیمور صاحب سر اپنی باری میں کر لیجئے گا. میں اس پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں جہاں 17 سیٹ والی جماعت جہاں 17 سیٹ والی جماعت کو حکومت میں بٹھا دیا جاتا, اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جاتا, جہاں ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں, خود خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے, اس پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, جہاں الیکشن کمیشن کا ادارہ کوئی پارٹی نہ بن کے پیش آئے بلکہ ایک غیر متنازع غیر جانبدار ادارہ بن کے پیش آئے, جہاں میڈیا میں آزادی ہو. تیمور صاحب بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں اور کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, ان کی بات کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. پہلی بات تو جی اللہ کرے ہم اور پاکستان کی ساری عوام ہنستی رہے, رونے والے روتے رہیں گے, جن کو دوسروں کو رلانا تھا. مجھے بڑا کلیئرلی یاد ہے جو جلسہ ہوا تھا, اس کے لیے ہم نے ان کو ویلکم کیا, ہم نے ان کو سندھی اجرت پہنائی, ہم نے یہاں تک گئے کہ جو ہمارے کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ جا کے ان کو ریسیو کر کے آئے, پر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے ذہن میں فتنہ تھا. یہ شاید یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے کہنے پر کو ہزاروں لاکھوں لوگ آ جائیں گے, اور پھر جب نے آ کے ریلائز کیا کہ نہ ان کی ریلی میں گاڑیاں تھیں, نہ ان کی تنظیم کے لوگ ان کے ساتھ آئے تھے, نہ ان کو لوگوں نے جوائن کیا تھا, اس کے بعد ان لوگوں نے, آپ کو یاد ہوگا, ایک دن پہلے سے ڈرامہ شروع کیا تھا. ایک دن پہلے سے ڈرامہ شروع کیا کہ جلسہ ہم کہیں اور کریں گے. بھئی آپ نے تو جلسے کا مانگی تھی, ہم نے آپ کو جلسے کا دی, پورا سیکیور کر کے دیا, اور ہم کیا کر سکتے تھے. اس کے بعد جلسے کا جو ٹائم تھا, اس پورے ٹائم کے شرمندہ کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ لوگ بھی تھا, 1000 بندہ مجھے کوئی کیپچر کر کے کیمرہ دکھا دیا, 1000 بندہ سوشل میڈیا پہ تھا نا. آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا اسپاٹ تھا اس جلسے میں جب 1000 بندہ ایک ساتھ اکٹھا کر دیا. لوگ ہی نہیں تھے, ڈیلے کرتے رہے, پورے کراچی کی سیر کرتے رہے, سی ایم کے پی کے سیر کر کے آخر مجبور رہنا. اور کتنی دیر بیٹھے جلسے میں, ہم جلسے کرتے ہیں نا, بلال بھٹو کے جلسے ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے جلسہ چلتا ہے. یہ کیوں 10 منٹ میں تقریر کر کے سارے اور وائنڈ اپ کر کے بھاگے, کیونکہ لوگ ہی نہیں تھے. اوپر سے یہ بات کریں جمہوریت, جو کہتا تھا کہ چیف آرمی سٹاف جو ہے وہ باپ ہوتا ہے, پھر اس باپ کے خلاف آپ چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ سوچ سمجھ کے عالمگیر صاحب اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے. جی کمپلیٹ کیجئے گا آپ تیمور صاحب. پی ٹی آئی کی جو ہسٹری ہے اس کا سب کو پتا ہے, اور آپ نے جو بات کی کہ ابھی جو یہ احتجاج ہونا ہے, میں آپ سے آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, کہیں ان کے پاس بندہ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ یہ ان کو پوچھتے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے کارکن گرفتار ہوتے ہیں نا, ہم نے موومنٹس کیا, ہمارے لوگ گرفتار ہوتے تھے, ہم ایم این ایز ایم پی ایس کا اوپر سختی ہوتی تھی. جب تک ہمارا ایک ورکر نہیں چھوٹتا تھا, ہم ایک کی بیل کراتے تھے, اپنے پیسوں سے گارنٹیاں دیتے تھے. پیسے ختم ہوتے تھے تو اپنی چیزیں وہاں پہ گروی رکھتے تھے تاکہ میں لوگوں کو جیلوں سے نکلوائیں. یہ تو الٹا حساب ہے. یہ تو بچوں کو کہتے ہیں جاؤ جیلوں میں پڑھو, جاؤ الٹا کام کرو, جاؤ مارو اور مرو. تو یہ ہمارا کام نہیں. جو ان کی جو اسٹریٹجی تھی اب وہ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. دس از دا ریزن. ان کے پیچھے کوئی نہیں نکلے گا, کیونکہ یہ کسی کے پیچھے نہیں ہوتے. عمران خان صاحب ہیز بین نون ٹو بی اے یوزر اینڈ ابیوزر. جتنے ان کے دوست تھے ساروں کو استعمال کیا اور سائڈ پہ کرتے گئے. جو بیچارے کچھ گالم گلوچ کے شوقین تھے ان کو ذرا لمبا ٹائم چلا, اور آج بھی یہی حالت ہے. آج کیوں 15 فرقے بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ کیونکہ عمران خان کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا. وہ اپنی پوری پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ڈھونڈ سکتا جس کے اوپر وہ اعتماد کر سکے. جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے, اپنی جماعت کو چھوڑ کے, اپنی جماعت میں کوئی ایسا بندہ نہ ملا جو لیڈر آف اپوزیشن بن سکے, تو جا کے باہر سے امپورٹ کر کے لے آئے, وہ بھی ایسے شریف آدمی کو جن کے بارے میں خود مذاق اڑاتے تھے اس کا. تو ان کا جو ہے فیوچر بالکل نہیں ہے سندھ میں نہ پنجاب میں. مجھے پتہ نہیں کے پی کے لوگ کیسے ان کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے تو ان کو اتنا بڑا گراؤنڈ دیا تھا, اتنی آزادی دی تھی اپنا کراچی میں جلسہ کرنے کے لیے, کہ کبھی کے پی کے میں ان کو اتنی جو ہے سہولت نہیں ملی جتنی ہم نے دی. پر کیونکہ ان کو فیس سیونگ کرنی تھی, وہی پورا ڈرامہ, وہی پورا مذاق, وہی پرانی جو ان کی عادت ہے. ہمارے پولیس والوں پہ حملہ کیا, آپ کی جو نجی چینل ہیں ان کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کی, جرنلسٹ کو مارا کوٹا. ان کو پھر سے ایک کرنا تھا بڑا کام جو پہلے ہی کر چکے ہیں. پر کیونکہ سندھ حکومت کو اندازہ تھا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ آخر میں ریزورٹ ان چیزوں پہ کرتے ہیں, تو ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ پولیس کا بندوبست رکھا تھا, ورنہ جو نقصان یہ کرنے کا سوچ کے آئے ہوئے تھے وہ ہوتا تو آج پتہ نہیں کیا حالات ہوتے. ٹھیک ہے تیمور صاحب آپ ساتھ رہیں. عالمگیر صاحب جس طرح سے تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی پیٹے کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے,
اپنے کسی بھی رہنما پر. دوسرا یہ ہے کہ پیٹیں انتشار کی سیاست کرتی ہے, اور تیسرا یہ کہ جیل میں ملاقاتیں اس لیے نہیں کروائی جاتی کہ سیاسی باتیں کی جاتی ہے, جبکہ جو جیل رولز ہیں اس کے حساب سے سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے ملاقات میں. اچھا, پہلے تو یہ کہ محترمہ آپ سے کہوں گا, اگر میں باغ قائد پہ جلسے کی فوٹیجز آپ کو بھیجوں, آپ آن ایئر کریں گی؟ جو پولیس نے وہاں فسطائیت کی میں اگر آپ کو بھیجوں وہ آن ایئر کیا جائے گا؟ نمبر ایک. تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کتنے لوگ تھے, کتنی عوام تھی. نمبر ون. نمبر ٹو, یہ لوگ ہمیں ویڈیو ملے تو مجھ سے شیئر یہاں پہ میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہاں آپ سر یہ سندھ حکومت کے نمائندے بیٹھے ہیں, ان سے شیئر کر دیں. آپ ہم سے شیئر کریں, ہم انہوں نے نمائش پہ جو, پر آپ پہلے ہمیں تو دیں. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے ایک جگہ بتا دیں جہاں پہ حالات جمع کر سکتے ہیں, ایک جگہ بتا دیں. میں اگر ابھی بھیجوں اس چینل کو, اس پروگرام کو, کیا آنر کیا جائے گا؟ ابھی بھیج دیتا ہوں, ابھی واٹس ایپ کروں. نمبر ایک. نمبر دو, یہ جس کے پاس پنجاب صوبے میں اپنے اولاد کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہ ہو, وہ ہمیں جمہوریت پہ بتا رہا ہے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے. جس کے پاس پارٹی کا چیئر پرسن بنانے کے لیے اپنی اولاد کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہ ہو, پارٹی میں کوئی میرٹ نہ ہو, وہ ہمیں جمہوریت پہ بتا رہا ہے. آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ایک متوسط طبقے سے ایک نوجوان کو وزیر اعلیٰ بنایا عمران خان نے, سہیل آفریدی کی شکل میں, جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, کوئی بڑی جائیداد والا نہیں تھا, کوئی بڑی فیملی والا نہیں تھا, ایک عام لڑکے کو اس نے اس منصب پہ بٹھایا. یہ جمہوریت کے پاڑے ہمیں نہ بتایا. کوئی عمران خان نے اپنی اولاد کو پارٹی نہیں سونپ دی کہ یہ ابھی بڑا ہوگا, یہ پھر جو ہے اس منصب پہ آئے گا, ابھی اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ابھی یہ زبان سیکھے گا, زبان پھر سیکھے گا, پھر یہ چلائے گا. یہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے کے پی کے میں بتائیں عمران خان کی کسی فیملی نے کوئی مرات لی ہو, کوئی فائدہ لیا ہو, کوئی منسٹری لی ہو؟ وفاقی حکومت تھی ہماری, عمران خان کی فیملی, اس کے دوست احباب, کسی کا نام لے لیں. یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ irregularity یا کرپشن تھی, نیب آپ کے پاس ہے, بٹھائیں نا. عثمان بزدار کیوں آج کھلا آزاد گھوم رہا ہے؟ بٹھائیں اس پر کیسز, بنائیں کیسز, ڈالیں جیل میں اس کو, جتنے اور لوگ تھے سب پہ بنائیں. کے پی میں اگر آپ کو کوئی کرپشن نظر آتی تو ڈالے جیل میں. ہمارے عمران خان کے جتنے وزراء تھے, اگر کسی نے پریس کانفرنس کر کے بھی پارٹی چھوڑ دی, پارٹی سے چلے گئے, تو بنائے نا کیس, ان کو ڈالے جیل میں. یہ کیا ہوتا کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ دیتا اس پہ سارے کیسز ختم ہو جاتے, سب معاف ہو جاتا, کوئی کرپشن نہیں ہوتی. جو پی ٹی آئی میں رہتا اس پر بھی کوئی کیس بنا دے, لے آئے سامنے. کچھ بھی نہیں ہے, میز ٹی وی پہ بیٹھ کے بیانات ہیں, کوئی اس پہ سبسٹینشل ہمیں کچھ نہیں نظر آیا ابھی تک. اور اگر ہیں تو ادارے آپ کے پاس ہیں, چلائے ٹھیک ہے. عالمگیر صاحب ٹائم شارٹ ہے, آمنہ صاحبہ کی سے کچھ پوچھنا چاہوں گی میں ملاقاتوں کے حوالے سے, اگر آپ اجازت دیں تو. پھر ٹائم شارٹ ہے ایکچولی. جی سوری. ٹھیک ہے. آمنہ صاحبہ ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ 8 فروری کا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر دیں تو ملاقات ہو سکتی ہے, اور اگر ملاقات کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ملاقات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ سیاسی گفتگو کی جاتی ہے. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ دیکھیے, دوہرا معیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے, جب سے خاص طور پہ پانی پی ٹی آئی جیل میں ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں بڑا سکون ہے. بڑا یہ جو ہر دوسرے دن کبھی کہیں حملہ ہو رہا تھا, کبھی کہیں ٹائر جل رہے تھے, کبھی سکول بند کرنے پڑتے ہیں, کبھی فورن ڈگنیٹریز کے وزٹس کینسل کرنے پڑتے ہیں. مطلب 2013 سے لے کے آج تک کی آپ ان کی ہسٹری دیکھیں نا, میں آپ کو ڈیز بتا دیتی ہوں. جس دن پاکستان کے اندر کوئی انٹرنیشنل ہیڈ آف دی اسٹیٹ آنے لگا, اس دن انہوں نے احتجاج کیا. جس دن ان کا ہمارے پاس کوئی کرکٹ میچ ہوا, انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے نا احتجاج کیا, پاکستان کے اوپر حملہ کیا. جس دن کوئی امپورٹنٹ ڈے تھا, اور تو اور افسوس سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ انٹرنیشنل پارٹنرشپس, کرکٹ کو بھول جائیں, انٹرنیشنل پارٹنرشپس کو بھول جائیں, ڈگنیٹریز کے آنے کو بھول جائیں. جس دن پاکستان کا اپنا انڈیپینڈنس ڈے تھا 14 اگست والے دن, اس دن بھی انہوں نے عوام کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اپنی جو ہے دھرنے کی, جلسے کی کال دے دی. اس دن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آج پاکستان کا دن ہے, ہم جب 14 اگست مناتے ہیں ہم پی ایم ایل این کے ہو کے نہیں مناتے. میرے بھائی جو یہاں پہ پیپلز پارٹی سے بیٹھے, مجھے یقین ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے ہو کے نہیں مناتے, ہم پاکستانی ہو کے
इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ना मैं सिंधी हूँ, ना मैं बलोच हूँ, ना मैं पठान हूँ, ना मैं पंजाबी हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। और ये वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान डे के ऊपर भी, इंडिपेंडेंस डे तक के ऊपर एहतजाज किया। इनके एहतजाज की हकीकत पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान के ऊपर बारहा हमला करने से ज्यादा इनके एहतजाज की कोई हकीकत नहीं है। इनको एहतजाज करना था तो जिस वक्त इजराइल में लोगों के साथ जुल्म हो रहा था उस वक्त क्यों नहीं एहतजाज किया? इन्होंने एहतजाज करना था तो जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर हमारे बच्चे मर रहे थे, बच्चे शहीद हो रहे थे, उस वक्त इनका लीडर जो है वो कहता था कि मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। उस वक्त इनको एहतजाज करना नहीं आता था। एहतजाज इन्होंने सिर्फ उस वक्त करना होता है जिस एहतजाज से पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचे। चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा हो, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही हो, पाकिस्तान के अंदर कोई सीपैक का मुआहदा हो रहा हो, कोई अच्छा काम जिस दिन हो रहा होगा। अभी रीसेंट डेज के अंदर आपको पता है कि जिस वक्त पाक श्रीलंका सीरीज हुई, जितने क्रिकेट मैचेस थे, इन्होंने सेम डे, एक दिन आगे या एक दिन पीछे, आमना साहिबा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। एहतजाज करना तमाम प्लीज कहा के इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाजत दीजिएगा।